ہر دور میں مظلومیت کی داستاں لکھی گئی، تادیب و جبر سلطنت کے درمیان لکھی گئی، لمحوں کی زنجیروں میں سطر جاویداں لکھی گئی، تشریح بے عنواں زبان بے زبان لکھی گئی۔ جتنا شعار محتسب دشوار تر ہوتا گیا، اتنا ہی ذکر خون ناحق مشتہر ہوتا گیا۔ وہ خون ناحق جس کا کوئی نام کوئی گھر نہ تھا، وہ جن سے بے مصرف کے جس کا کوئی سوداگر نہ تھا۔ بارش کی شدت کم نہ تھی، طوفان اترنے پر نہ تھا، کچھ بادباں ایسے تھے جن کو آندھیوں کا ڈر نہ تھا۔ لہروں کی نبضیں تھم گئیں، دریا کا دریا رک گیا، موجوں کی رسوائی ہوئی، گرداب کا سر جھک گیا، اشکوں سے طغیانی اٹھی، آہوں سے افسانے بنے، جلتے ہوئے حرفوں کے خاکستر سے پروانے بنے، ہر خاک کے خوں آلود سے تسبیح کے دانے بنے، ہر تشنگی سے ساقی کوثر کے مے خانے بنے۔ تردید کی تکرار میں حق کی صدا بڑھتی گئی، جبر و تشدد میں نوائے بے نوا بڑھتی گئی۔ تیغوں کا جوہر جل گیا، جھنکار باقی رہ گئی، سیلاب کا رخ مڑ گیا، دیوار باقی رہ گئی۔ شام وفاداران طوق و دار باقی رہ گئی، صبح اذان سید ابرار باقی رہ گئی۔ سقراط کے ہونٹوں کو چھو کر زہر قاتل مر گیا، کیلوں کا چھوٹا پن صلیبوں کو نمایاں کر گیا۔ خون شہیداں کو خراج اہل حق ملتا رہا، لیکن شہادت سے تو ہے مظلومیت کی ابتدا۔ بعد امام لشکر تشنا دہا جو کچھ ہوا، کس سے کہوں کیسے کہوں، اے کربلا اے کربلا، درد لب و مژگاں نہیں کرب ہری میں دل ہے یہ، لوح و قلم کے عجز کی سب سے بڑی منزل ہے یہ۔ اس سانحے کے سامنے میں کیا، میری آواز کیا، نو کے زباں افشا کرے گی صدق جاں کا راز کیا۔ لہجے کی زد میں آئیں گے تلوار کے انداز کیا، اس اوج دل میں بالوں پر کیا، جنبش پرواز کیا۔ نغمہ کہاں تک ساتھ دے گا اس وفا کے راگ کا، شبنم کا منہ اور تذکرہ پیغمبری کی آگ کا۔ کیسے رقم ہو بے کسی بے حرمتی کی داستاں، ایک کنبہ عالی نسب کی در بدر رسوائیاں،
ایک مشق جس کو کر گئی سیراب تیروں کی زباں، ایک سبز پرچم جھک گیا جو خاک و خوں کے درمیاں، ایک آہ جو سینے سے نکلی اور فضا میں کھو گئی، ایک روشنی جو دن کی ڈھلتی ساعتوں میں سو گئی۔ جب کربلا کے دشت سے نیزوں پر سر لائے گئے، فتح عظیم الشان کے اعلان فرمائے گئے، باغوں کا رخ موڑا گیا، خیمے اتروائے گئے، قرآن کے سارے ورق شعلوں پر پھیلائے گئے، جلتی ہوئی موجوں کے دامن میں سفینہ آ گیا، عاشور کے سورج کے چہرے پر پسینہ آ گیا۔ جب عسکری آئین کی بنیاد رکھوائی گئی، مجبوریوں سے خون کی دیوار چنوائی گئی، تنویر شمع مرتضی قوت سے کجلائی گئی، ارے تطہیر آل مصطفیٰ بازار میں لائی گئی، ناموس اہل بیت کے سر کی ردا بھی چھن گئی، جو سجدہ گاہ قدسیاں تھی وہ قبا بھی چھن گئی۔ وہ اہل بیت ہاشمی ہر لمحہ جن پر بار تھا، وہ عطرت اطہار جن کو ہر نفس آزار تھا، جس ہاتھ سے تھپڑ پڑے وہ ہاتھ ایک کردار تھا، اور اس سکینہ کے نہ تھے تاریخ کا رخسار تھا، حرف تپاں اسلام کا منشور بن کر رہ گیا، جو زخم تھا تہذیب کا ناسور بن کر رہ گیا۔ ٹکرائی تھیں جب کشتیاں موجوں کی طغیانی کے ساتھ، شان و شکوہ سلطنت ارکان ایمانی کے ساتھ، وقتی سیاسی مصلحت آیات قرآنی کے ساتھ، ارے چھیڑا گیا تھا کا ایک زمزمہ پانی کے ساتھ، ایسا کڑا لمحہ کبھی آفاق پر آیا نہ تھا، شاموں میں ایسی شام کا پرہول سناٹا نہ تھا، وہ شام خون بے وطن، وہ شام ملبوس کہن، شورش تحیر رست خیزی جاں کنی دیوانہ پن، تضحیک نفرت تن تنا تاری زیاری جلن، الٹی قناتوں کا سما لٹتی رداؤں کا چلن، لٹتی قناتوں میں رواں آتش یزیدی چاہ کی، لٹتی صفوں میں در بدر عطرت رسول اللہ کی، وہ شام جور و ابتلا، وہ شام خوف و امتحان، وہ آہٹوں کی دہشتیں، وہ ڈوبتی پرچھائیاں، وہ ریت کے ٹیلوں کے اوپر سر جھکائے آسماں، وہ گمشدہ بچوں کی راہیں دیکھتی تنہائیاں، تیرو تبر کا برچھیوں کا کارواں پھیلا ہوا، وہ دور تک لاشوں پا دشت بے اما پھیلا ہوا، جدو پدر بھائی بھتیجے فدیہ راہ خدا،
تقویم باب حلتا تنظیم باغ لافتہ، ہم راز روح العالمی، ہم شکل ختم انبیاء، سب کا لہو تھا اور ایک دامان عرض نینوا، سب کی جبینیں ایک تھیں، سب کی عبادت ایک تھی، جینے کے لاکھوں ڈھنگ تھے، مرنے کی صورت ایک تھی۔ انسان کے ہر خوف پر بھاری ہے اس صورت کا ڈر، ہر مرحلے سے سخت تر ہے موت کا تنہا سفر۔ اس میں روایت اسم پڑتی ہے نہ لوح معتبر، حرف معالج کام آتا ہے نہ دست چارہ گر، ہر جشن ایک تمہید ہے آنسو بہانے کے لیے، سب ساتھ دیتے ہیں بالآخر چھوڑ جانے کے لیے۔ وہ لوگ بھی وابستہ ہے جن سے زمانے کی روش ہوتی ہے ضرب المثل، جن کے گرم لہجے کی تپش حالات کا منہ موڑ سکتی ہے، جن آنکھوں کی خلش خاموش ہو جاتے ہیں پیش قوت داد و دہش۔ کتنے ہی ملکوں کی ترقی رائے گاں جاتی نہیں، ان کے قلم اٹھتے تو تلواروں پر دھار آتی نہیں۔ سارے جرائم سے بڑی ہے یہ مہذب خاموشی، اس کے تو آگے ہیچ ہے قاتل کی زہریلی ہنسی۔ اس علم کے ساغر میں شامل ہے ہلاکت علم کی، اس سے زیادہ اور کیا سنگین ہوگی دوستی۔ تاریخ پوچھے گی کہ جب مہمان ویرانے میں تھے، کوفے کے سارے مرد کس گھر کے نہا خانے میں تھے؟ نبضوں میں کیسے بجھ گیا تھا نوجوانوں کا لہو؟ کتنے مسلمانوں کے گھر میں گرم تھی بزم سبو؟ برقعے میں کیسے چھپ گئی تھی آدمی کی آبرو؟ کیا کر رہی تھی مسجدوں میں غیرتیں ان کی وضو؟ نکلے تھے جب وحشی درندے زندگی کو چھیننے، کیا چوڑیاں پہنی ہوئی تھیں عالمان دین نے؟ اور یاد رکھنا اے میرے ہم عصر ارباب زکا، ہم پر بھی گر طاری رہا عالم سنہرے خواب کا، کل ہم بھی ہوں گے روبرو، ہم سے بھی پوچھا جائے گا، سننا پڑے گا ہم سبھی کو کربلا کا فیصلہ۔ قاتل تو شاید عفو کے قابل ہوں، وہ مجبور تھے، ہم دوست ہو کر کیوں ضمیر ارتقاء سے دور تھے؟ آئینہ صدق و صفا میں باوجود صد یقین، خوف آدمی کو اپنی صورت دیکھنے دیتا نہیں۔ آتی ہے جب وقتی یزیدیت پلٹ کر راستی، گھبرا کے جھک جاتی ہے ہر قوت کی چوکھٹ پر جبیں، اپنی قبائے زندگی کے چاک سیتے بھی نہیں، ہم موت سے اس درجہ خائف ہیں کہ جیتے بھی نہیں۔ اس خوف کو تسخیر کر لیں جن جوان مردوں کے دل، ان پر خزانے کھول دیتے ہیں رموز آب و گل۔
قرنوں کی ذو بنتی ہے ان کی آب و تاب مستقل، صدیوں کے سر ہوتے ہیں ان کے نقش پا سے متصل، آفاق بہر سجدہ جھک جاتے ہیں ان کے بام پر، ہر نسل اپنے نام رکھتی ہے انہی کے نام پر۔ وہ لوگ جو ہر سانس لیتے ہیں ہدایت کے لیے، اپنی مثالیں پیش کرتے ہیں قیادت کے لیے، آنکھیں گوا دیتے ہیں دنیا کی بصیرت کے لیے، راتیں جلا دیتے ہیں صبح آدمیت کے لیے، للکارتے ہیں سنگ کو شیشہ گری کے واسطے، لڑتے ہیں تجدید اصول آشتی کے واسطے، رن کانپتا تھا جب یلانے بیشہ جرت لڑے، کم سن بھی اپنے مقتدر اسلاف کی صورت لڑے، ایک فلسفے کے واسطے ایک دین کی بابت لڑے، اشرف ترین ہادیان مسلک وحدت لڑے، تیغوں کے لہرانے پہنچتے تھے دلاور آدمی، لاکھوں کی طغیانی پبھاری تھے 72 آدمی، فرسنگ در فرسنگ ایک آتش فشاں میدان پر، کرنوں کی ناواجب جرح میں دھوپ کے ارکان پر، قلب و نظر کے انتہائی نقطۂ ہیجان پر، وجدان کی تصدیق پر، ادراک کے میزان پر، دستے جفا کیشی سے رتلے دل نوازی جیت لی، اے کربلا تیرے جواں مردوں نے بازی جیت لی، بس ایک واحد شخص ایک قائد کے مرکز کی طرف، بس ایک رہبر کی صداقت کے لیے جانے ہدف، طفل و بزرگ و نوجوان سینہ بسینہ صف بصف، نہ واقف بیم و رجائے شورش خرنا و دف، رمز جنوں راز بطون امتحان دیکھا نہ تھا، چشم فلک نے ایسا میرے کارواں دیکھا نہ تھا، ایسا امیر بے نیاز، ایسا فقیر صف شکن، وہ جس کا عکس ایک آئینہ، وہ جس کی ذات ایک انجمن، وہ تاجدار بے کلا، وہ بادشاہ بے وطن، لاکھوں گلیموں میں نمایاں جس کا میلہ پیرہن، جو آتشی ماحول میں گلزار کی خاطر گیا، جس کا نشے من خود کڑکتی بجلیوں پر گر گیا، سب رہبروں سے مختلف جس کا شعار رہبری، چشم و چراغ مصطفیٰ نور نگاہ حیدری، جس کے علم میں کہکشاں، جس کے قدم میں سروری، جس کی امامت سے فروزاں شعلہ پیغمبری، جس کا لہو بہر فروغ شمع علم و فن گیا، جو جان دے کر اہل حکمت کا محافظ بن گیا، وہ مونس و غمخوار و سیرت آشنا کس کا نہ تھا، کس فرق پر اس کے نوائے مہر کا سایہ نہ تھا، کس کی مدد کو اس کا حرف مہرباں پہنچا نہ تھا، جب اس نے دی آواز کوئی پوچھنے والا نہ تھا، یوں دم بخود
تھا وقت جیسے اب رہا کچھ بھی نہ ہو، جیسے زمین و آسمان و ماورا کچھ بھی نہ ہو۔ تیزی سے چکر کاٹتی دہشت زدہ گونگی زمین، جیسے کسی شے میں کوئی معنی کوئی مقصد نہیں۔ بے صوت لہجے، بے صدا آواز، بے ایقاں یقین، حفظ مراتب بے محافظ، حرز ایماں بے امین۔ باد ہوس کی زد میں شمع آبرو آئی ہوئی، ہر آستین الٹی ہوئی، ہر آنکھ گہنائی ہوئی۔ سجاد سے زینب کا یہ کہنا کہ مولا جاگیے، غفلت سے آنکھیں کھولیے، لٹتا ہے کنبہ جاگیے۔ اٹھتے ہیں شعلے دیکھیے، جلتا ہے خیمہ جاگیے، اے باقی ذریت یاسین و طٰہٰ جاگیے۔ سارے محافظ سو رہے ہیں، اشقیاء بیدار ہیں، طوق و سلاسل منتظر ہیں، بیڑیاں تیار ہیں۔ سونی ہیں ساری بارگاہیں، نوحقاں ہیں چوکھٹیں، اجڑے ہوئے ہیں بام و در، ویراں پڑی ہیں مسندیں۔ مدھم ہوئیں پھر بجھ گئیں سارے چراغوں کی لویں، ہم پر یکایک اجنبی سی ہو گئیں سب سرحدیں۔ ذروں کے دل بڑھتے گرجتے زلزلوں سے بھر گئے، چمڑوں کے ٹکڑوں پر نمازیں پڑھنے والے مر گئے۔ تھی آپ پر تب کی غشی جب لٹ رہا تھا کارواں، اقدار حق پر قندہ زن تھیں سینکڑوں کم ظرفیاں۔ جلتی زمیں تھی سجدگاہ قبلہ کون و مکاں، ہم چیختے تھے اور گلوں میں ٹوٹ جاتی تھی فغاں۔ ہم اپنے مجبوروں کے چہروں کی طرف تکتے نہ تھے، ہم لوگ رونا چاہتے تھے اور رو سکتے نہ تھے۔